السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ناظرین، میزبان محمد مظہر قادری آپ تمام عالمی خواتین و حضرات کا اپنے دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہے پروگرام رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم میں۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہوگا عشرہ مغفرت کی فضیلت و اہمیت۔ اس موضوع پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ہر دل عزیز معزز حافظ عالم قاری مولانا ڈاکٹر مفتی محمد فیروز خان صاحب، نائب شیخ التفسیر جامعہ نظامیہ حیدرآباد، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے نوجوان خوبرو نعت خواں جناب سمیع الدین ملتانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ حضرات گرامی، آپ دونوں کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ مرحبا، اہلاً و سہلاً۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے ہیرا بھائی جیولرز کی جانب سے، اور تعاون کر رہے ہیں محمد کیپ مارٹ حیدرآباد، انکورا ہاسپٹلز حیدرآباد اور پستہ ہاؤس حلیم حیدرآباد۔ ناظرین، ہر دن کا سوال آپ سے پوچھا جائے گا انشاءاللہ۔ پروگرام کے دوران آپ سے بتایا جائے گا کہ آج کا کیا سوال ہوگا، آپ اسے نوٹ کر لیں اور اس کے جوابات بھیجا دیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آج کے اس پروگرام کو باضابطہ آغاز کی طرف لے جاتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں جناب سمیع الدین ملتانی صاحب سے کہ نعت پاک یا حمد باری تعالیٰ پیش فرمائیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ، دل کو کر دے آئینہ، جس میں چمکے یہ کلمہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آئیے چلتے ہیں اپنے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کوئی کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ انور اللہ جاوید صاحب، وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین، بہت جی بہتر ہے، اللہ کا شکر احسان ہے۔ جی، آپ لوگ کیسے؟ آپ کے مزاج سے اچھے ہیں؟ کرم اللہ کا، اللہ کا احسان ہے، جی دعائیں ہیں، جی صبح آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، جی سحر آپ کے ساتھ سوال ہے الحمدللہ۔ جی جی سوال کرنا تو مختصر سا شعر عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہے تو۔ جی، ارشاد فرمائیں۔ جی، جنت میں مقام بناتے ہیں وہ لوگ، عبادت بڑے شوق سے کرتے ہیں وہ لوگ۔ اب سوال یہ ہے کہ
हमारे बचपन में हम ये देखते थे कि बड़े बुड्ढों को ईद के दिन तो पेट में मुंडी डाल के सलाम करना ऐसा किया गया था। जी जी जैसे जैसे समझ आई तो ऐसा है तो समझ में आया कि ये सिजदा हो जाता है। हाँ तो अब ऐसा है कि अब अगर किसी को अगर बड़े बुड्ढों को सलाम नहीं किया तो वो बुरा मान जाते हैं। तो सही इसके बारे में थोड़ा सा मालूम करना चाह रहे हैं जी कि इंशाल्लाह ये कहाँ तक के सही तरीका क्या है इंशाल्लाह बताते हैं। बेहद शुक्रिया, हाँ। बेहद शुक्रिया आपने औरंगाबाद से हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब जानेंगे। आज का जो मौजू है अशरा मग़फ़िरत की फ़जीलत व अहमियत, इंशाल्लाह इस मौजू पर बात की जाएगी। मुफ्ती साहब से दरख्वास्त है आज के प्रोग्राम में आज के उन्वान से मुतालिक तमीदी कलिमात पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम आलम इस्लाम के मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला का बेइंतहा फ़ज़्ल व करम है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने प्यारे हबीब मुकर्रम नूर मुजस्सम अहमद मुजतबा महमूद मुर्तज़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बाबरकत में पैदा होने का एज़ाज़ अता फ़रमाया। जैसा कि आपने समाअत किया, इंशाअल्लाह ताला आज हम बात करेंगे तौबा और इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत और अहमियत के हवाले से। अज़ीज़ान मोहतरम, आप जानते हैं कि रमज़ान बड़ी तेज़ी के साथ अपने इख्तिताम की तरफ, कमाल की तरफ रवा दवा है और दूसरा अशरा मग़फ़िरत चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला के मग़फ़िरत का दरवाज़ा खुला हुआ है, जन्नतों के दरवाज़ों को खोल दिया गया है ताकि बंदे अल्लाह की रहमतों, मग़फ़िरतों, बरकतों की तरफ मुतवज्जे हों और अपने आप को अल्लाह ताला की मग़फ़िरतों से, बख्शिशों से माला माल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला की बारगाह में सच्ची और पक्की तौबा करो। अज़ीज़ान मोहतरम, तौबा का मतलब ये है, तौबा के माना ये हैं अल्लाह ताला की तरफ बंदे का लौटना, रुजू करना, आउद करना, लौटना, इसको तौबा कहा जाता है। अल्लाह ताला ने भटके हुए लोगों को जो अल्लाह ताला के दर से दूर हैं, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और बंदगी और इताअत से दूर हैं और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से दूर हो रहे हैं, अल्लाह की मग़फ़िरत से दूर हो रहे हैं, उनको अल्लाह ताला ने इस बात का हुक्म दिया, ऐ दूर जाने वालों, आओ मेरे दरबार की तरफ, मैं तुम्हारे गुनाहों को बख्शने वाला हूँ, मैं तुम्हारे ख़ताओं को दरगुज़र करने वाला हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के इरशाद मुबारक है, ऐ बंदे, ऐ बनी आदम, तेरे गुनाह अगर आसमान को भी छू लें तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता, मैं गुनाहों को बख्शने वाला हूँ। अगर तेरे गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हों तब भी मैं उसकी बख्शिश करने वाला हूँ। अगर तेरे गुनाह ज़मीन के ज़र्रात के बराबर, कंकरों के बराबर भी हो तब भी मैं तुझको बख्शिश अता करने वाला हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई हायल नहीं है, अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई रुकावट नहीं है। मालिक का दर खुला हुआ है, उसका दरबार खुला हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सदाएँ और निदाएँ हैं। है कोई बख्शिश का तलबगार, अल्लाह ताला उसको बख्शने वाला है कोई मुआफ़ी का तलबगार, अल्लाह ताला उसको मुआफ़ करने वाला है कोई रिज़्क़ का तलबगार, अल्लाह उसको रिज़्क़ अता करने वाला है कोई आफ़ियत का तलबगार, अल्लाह ताला उसको आफ़ियत देने वाला है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तौबा कहते हैं पलट कर आना, तौबा कहते हैं वापस आना। आदमी अपने गुनाह पर शर्मिंदा हो, पशेमान हो, नादिम हो और मासियत और गुनाह से अपने आप को बाहर निकाले, अल्लाह तबारक व तआला की मासियत से बाहर निकाल कर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की तरफ और उसकी मग़फ़िरत की तरफ मुतवज्जे हो और गुनाह की तरफ दोबारा न लौटने का अज़्म करे, पुख्ता इरादा करे, तो इससे तौबा कामिल और मुकम्मल होती है। अज़ीज़ान मोहतरम, जहाँ गुनाह से बाहर निकलना है वहीं किसी पर जुल्म व सितम किया है तो जुल्म व सितम से माफ़ी चाहना भी होगा। अगर किसी का नाहक, अगर किसी का हक़ अगर अपने पास रख लिया है तो उसको लौटाना होगा। अगर किसी की अमानत में ख़ियानत की है तो उसको वापस करना होगा। अगर किसी का कर्ज़ लेकर उसको धोखा दिया है तो उसको कर्ज़ वापस करना होगा। ये सारे मामलात बंदा जब तक नहीं करेगा, अज़ीज़ान मोहतरम, सच्ची पक्की तौबा
نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں فرمائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی کسی کے دل کو تکلیف پہنچا دے، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچا دے، کسی کو گالی گلوچ دے، کسی کے مال کو ہڑپ لے، کسی کے جائیداد کو ہڑپ لے، یتیم کا مال کھا جائے، لوگوں کے حقوق کو تلف کرے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتا ہوا بیٹھ جائے اور تسبیح پھیرتے ہوئے بیٹھ جائے، تو عزیزان محترم اس سے توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ کب ہوگی؟ جو گناہ کیا ہے اس سے اپنے آپ کو باہر لانا ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے تو اس نافرمانی سے اپنے آپ کو باہر لانا ہوگا۔ حقوق العباد، اگر بندوں کے ساتھ اگر کوئی ایسے معاملات کیے ہیں، ظلم اور زیادتی اور ستم ان پر کیا ہے، تو ان سے اپنے آپ کو باہر لانا ہوگا، ان سے معافی مانگنی ہوگی، ان کے حقوق ان تک لوٹانے ہوں گے، اور پھر پکا ارادہ کرنا ہوگا کہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا۔ تب عزیزان محترم اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کل بنی آدم خطاؤون، بنی آدم سے، آدم کی اولاد سے خطا ہوتی ہے، وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کرنے والے وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہونے والے ہیں، پشیمان ہونے والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے والے ہیں، اپنے گناہ کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں رونے والے ہیں، تڑپنے والے ہیں، دعائیں کرنے والے ہیں، مغفرت کرنے والے ہیں۔ عزیزان محترم، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ مالا مال ہو جائے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مصیبتیں دور ہو جائے، مصیبتیں دور ہوں، بندہ مالا مال ہو اور رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھول دے، مصیبتوں کو اللہ دور کر دے، آفات اور بلیات کو اللہ تعالیٰ دور کر دے۔ اس کے لیے حل کیا ہے، وظیفہ کیا ہے؟ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے پیدا فرماتا ہے۔ من لزم الاستغفار، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو استغفار کو لازم کر لے، صبح و شام جو اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتا جائے اور اس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار ہو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو، توبہ ہو، مغفرت طلب کرنا ہو، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ پیدا فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، عشرہ مغفرت ہم سب پر جلوہ افروز، جلوہ فگن ہے۔ ہم سب کا یہ فریضہ ہے کہ ان لمحات سے، ان اوقات سے فائدہ اٹھائیں اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، اپنے گناہوں پر شرمندہ اور پشیمان ہوں، سچی پکی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں پر ثابت قدم رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں کوئی کالر لائن پر ہو تو شامل کرتے ہیں نا۔ ہیلو جی، کالر ڈراپ ہو گیا ہے میں سمجھتا ہوں۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ آپ کے ہمارے درمیان حائل ہے، آئیے چلتے ہیں وقفے کی جانب، اس امید یقین کے ساتھ انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ دوبارہ ہوگا۔ ناظرین، وقفے کے بعد پھر سے آپ کا دلی خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم، اور آج کا ہمارا موضوع چل رہا ہے عشرہ مغفرت کی فضیلت و اہمیت۔ اس موضوع پر بات کر رہے ہیں ڈاکٹر محمد فیروز خان صاحب، نائب شیخ التفسیر جامعہ نظامیہ حیدرآباد، اور نعت پیش فرما رہے ہیں جناب محمد سمیع الدین ملتانی صاحب۔ ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے جو سوال تھا انشاءاللہ اس کا جواب لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور سب سے پہلے جو ہر دن پوچھا جانے والا سوال ہے، انشاءاللہ اس سوال جانتے ہیں اور اس کا جواب بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کا سوال ہے، نوٹ فرمائیے گا۔ پروگرام سحری ٹائم میں آج کا سوال ہے، قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ اپنے جواب بھیجنے کے لیے ٹائپ کیجئے ST اسپیس آپ کا جواب، آپ کا نام اور پتہ لکھ کر بھیج دیجئے 7999199999 پر۔ صحیح جواب بھیجنے والوں کے قرآن اندازی میں منتخب ہونے والے خوش نصیب کو ہیرا بھائی جویلرز حیدرآباد کی جانب سے ایک گولڈ کوائن انعام میں دیا جائے گا۔
تو ناظرین مجھے امید ہے آپ یہ سوال نوٹ فرما لیے ہوں گے، فوری اس کے جوابات آپ روانہ فرما دیں، انشاءاللہ آپ کا نام بھی قرآن اندازی میں آ سکتا ہے۔ بڑے آسان سوال ہے، بہت مشکل، بہت پیچیدہ نہیں ہے، اور 1400 سال سے لوگ جانتے ہی ہیں، سوال کا جواب آپ بھی جانتے ہی ہوں گے، فوری بھیجا دیں۔ ایک کالر لائن پر موجود ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم محترم، آپ کی آواز ڈسٹرب ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دارالشفا حیدرآباد سے بول رہا ہوں۔ حیدرآباد سے، جی بتائیں، سوال بتائیں۔ جی میرے پاس جو ہے زمین ہے، نہ کرایہ آتا نہ بیچ رہا ہوں تو بک رہی نہیں ہے، اور کافی جو ہے کروڑوں کی زمین ہے، جی تو اس کے لیے زکوٰۃ ہوتی کیا؟ اچھا، کس پرپس کے لیے ہے زمین؟ وہ تجارت؟ کرایے کے لیے رکھا، نہ کرایہ پہ جا رہی، بیچنے کے لیے رکھانا بک رہی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کرائے پر دیے ہیں؟ نہیں، کرایہ نہیں آ رہا ہوتا ہے، کرایے پہ بھی نہیں گئی، اور جو بیچنے کے لیے رکھا ہو تو بک بھی نہیں رہی ہے۔ اچھا، بیچنے کے لیے رکھے ہیں مگر؟ جی ابھی ارادہ کرا ہوں بیچنے کا۔ ابھی ارادہ کیے ہیں، ٹھیک۔ تجارت کی غرض سے تو زمین لی ہوئی نہیں ہے؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں مفتی صاحب کیا کہتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانیں گے۔ مفتی صاحب سے درخواست ہے ان دونوں سوالات کے جوابات عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انور جاوید صاحب نے مہاراشٹر سے سوال کیا کہ پیٹ میں منڈی ڈال کر سلام کرنا، بڑوں کو، بزرگوں کو جھک کر سلام کرنے کے حوالے سے اس سے سجدہ ہو جاتا ہے، اس طرح آپ نے کہا۔ تو دیکھیے، جھکنے سے سجدہ تو نہیں ہوتا، سجدے کی خاص ہیئت ہے۔ البتہ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ رکوع کی حد تک جھک جانا، اگر صرف جھکنا اس طرح ہو تو اس سے منع کیا گیا ہے، لیکن بڑوں کی تعظیم میں مثال کے طور پر علماء کرام ہیں یا اللہ والے لوگ ہیں، اور ان کا ہاتھ چومنے کے لیے، دست بوسی کے لیے یا قدم بوسی کے لیے، اس کے لیے اگر جھکنا ہے، ماں باپ کا بھی اسی طرح اگر ان کی دست بوسی کے لیے، قدم بوسی کے لیے اگر جھکا جاتا ہے، اس طرح ان کو سلام کیا جا رہا ہے، تو سلام کے لیے نہیں جھک رہے ہیں، اب دست بوسی اور قدم بوسی کے لیے جھکنا ہے، تو اس سے علماء نے منع نہیں فرمایا ہے۔ علماء کی دست بوسی کرنا اور مشائخ کی دست بوسی کرنا، اہل اللہ، اللہ والوں کی دست بوسی کرنا، اور دست بوسی کرتے وقت آپ جو جھکیں گے یہ منع نہیں ہے۔ صرف سلام، نارمل سلام کرنے کے لیے رکوع کی حد تک جھک جانا، اس طرح سلام کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اگر بعض لوگ اگر یہ شریعت کے مسئلے سے ناواقف رہنے کی وجہ سے اگر اس کو برا جانتے ہیں کہ کوئی آدمی جھک کر سلام نہ کرے، تو ان کو شریعت کا مسئلہ بتائیے۔ کسی کی تعظیم کرتے ہوئے سلام کرنا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو سلام کرنا، اس کے طرف متوجہ ہونا، خندہ پیشانی سے اس کو سلام کرنا، یہ سب آداب ہیں، یہ تعظیم ہے، یہ تکریم ہے، یہ احترام ہے۔ اور دست بوسی کریں گے تو آدمی کو جھکنا ہی پڑتا ہے، تو جھکنا سلام کے لیے نہیں ہے، دست بوسی کے لیے ہے۔ تو دست بوسی کے لیے جھکنے کی کیفیت ہو تو منع نہیں ہے، البتہ صرف سلام کے لیے ہی پورا مکمل اس طرح جھک جائیں تو پھر حرج کی بات ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ والدین کا معاملہ تو ان کے پاس تو تعظیم کا، تکریم کا معاملہ ہوتا ہے، حد درجے اللہ اور اس کے رسول نے ماں باپ کی تعظیم اور تکریم کرنے کا حکم دیا ہے، ان کی دست بوسی بھی کی جاتی ہے، قدم بوسی بھی کی جاتی ہے، تو بہرحال والدین کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ۔ دیگر سوال یہ آیا تھا کہ بھائی صاحب کے یہاں زمین ہے اور کثیر مقدار میں ہے زمین، لیکن نہ ہی اس کا کوئی کرایہ آتا ہے، نہ یہ فروخت ہو رہی ہے، اور کیا اس پر زکوٰۃ دینا انہیں واجب ہے، لازم آتا ہے، نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی آدمی کے پاس زمین ہو یا گھر ہو یا سواری ہو، ان چیزوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اگر کاروباری معاملات ہوں، تجارتی معاملات ہوں، گاڑی آپ نے خریدی ہے بیچنے کے لیے، گھر آپ نے خریدا ہے بیچنے کے لیے، زمین آپ نے لی ہے بیچنے کے لیے، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ صرف زمین پڑی ہوئی ہے، گھر پڑا ہوا ہے، گھر میں گاڑیاں، سواریاں وغیرہ موجود ہیں، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ جی بہت شکریہ حضرت۔ میں درخواست کرتا ہوں جناب سمیع الدین ملتانی صاحب سے کہ نعت پاک پیش فرمائیں۔ صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا، محبوب خدا کے جلووں سے ایمان کی آنکھیں روشن ہے، محبوب خدا کے جلووں سے ایمان کی آنکھیں روشن ہے، بن دیکھے ہی جب یہ حالت ہے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھے ہی جب یہ حالت ہے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم، جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم، پھر کوئی بتائے آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا، پھر کوئی بتائے آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالم کے رخ پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ناظرین درود پڑھتے ہوئے پروگرام دیکھیں تاکہ آپ پر بے شمار رحمتیں نازل ہوتی رہیں۔ ناظرین ایک کالر لائن پر موجود ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، کون کہاں سے؟ جی میں نالا سپارہ مہاراشٹر سے بول رہی ہوں۔ نالا سوپارہ سے، جی ماشاءاللہ، آپ پچھلی مرتبہ بھی کال کیے تھے اب۔ جی 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 فرمائیں۔ جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، تہجد کی نماز 3:30 بجے پڑھی جاتی ہے نا نیند میں سے اٹھ کے، جی جی، اور 12 رکعت ہوتے ہیں، اس کے 4 رکعت نفل باندھی جاتی ہے، جی۔ تو ابھی کے لوگ، ابھی کے بچے اس کو 4 رکعت میں مکمل کرتے ہیں نماز، تو یہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں کیا صحیح طریقہ ہے، بتاتے ہیں۔ آپ کا سوال پوچھنا بجا ہے، لیکن اس کی وجہ بھی کوئی ہوگی انشاءاللہ بتایا جائے گا ابھی۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں نالا سوپارہ سے جوائن کیا۔ آپ کے سوال کا جواب جانتے ہیں۔ اور بھی کوئی کالر لائن پر موجود ہو تو شامل کریں گے نا؟ ہاں جی، تو ابھی بات کرتے ہیں آج کا جو موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر بھی بات کی جائے گی۔ ابھی جو بہن صاحبہ کا سوال آیا ہے، انشاءاللہ اس کا جواب لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مفتی محترم سے درخواست کرتے ہیں کہ بہن کے سوال کا جواب عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کی جملہ رکعات 12 رکعات ہیں، روایات سے ثابت ہیں 12 رکعات، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک 8 رکعات تہجد کی نماز ادا کرنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع میں 8 رکعات تہجد کی نماز پڑھنا یہ پسندیدہ عمل ہے۔ 2 رکعات کر کے تہجد کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ تہجد کے لیے سونے کا جہاں تک مسئلہ ہے، بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں
کہ تہجد کے معنی ہی آتے ہیں نیند سے اٹھنے کے بعد کی نماز۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آدمی سو جائے، پھر اس کے بعد جب بھی وہ نیند سے بیدار ہو فجر سے پہلے وہ تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ 3:30 بجے کوئی ضروری نہیں ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ جب بھی سو جائیں گے، اس کے بعد جب بھی آپ اٹھیں گے 10 بجے اٹھیے، 11 بجے اٹھیے، 12 بجے اٹھیے، فجر کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے جب بھی آپ نفل نماز تہجد کی نیت سے پڑھیں گے تہجد کی نماز ادا ہو جائے گی۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ سونا ضروری نہیں ہے، اگر بغیر سوئے کے بھی تہجد کی نیت سے، قیام اللیل کی نیت سے نماز پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تہجد کا ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ بھی قیام اللیل ہے۔ اصل مقصود ہے کہ رات میں قیام کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اور رات میں اللہ کے حضور میں قیام کیا جائے، اللہ کو منایا جائے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی جائے، وہ مقصود قیام اللیل سے حاصل ہو رہا ہے۔ تو بعض علماء کرام سونے کو ضروری قرار نہیں دیتے ہیں، سوئیں یا نہ سوئیں دونوں صورتوں میں تہجد کی نماز ہو جاتی ہے، اس بات کے بعض علماء کرام قائل ہیں۔ تو 12 رکعات ہیں، 8 رکعات بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 رکعات بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعات بھی تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر رکعاتیں کم کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ تہجد کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ 4 رکعات پڑھیں گے تو بھی تہجد کی نماز ہے، 6 رکعات پڑھیں گے تو بھی تہجد کی نماز ہے، 2 رکعات پڑھیں گے تو بھی تہجد کی نماز ہے۔ یہ نفل نماز ہے، بندے کا اختیار ہے، وہ اپنی سہولت کے اعتبار سے جتنے چاہے رکعتیں اس میں ادا کر سکتا ہے۔ سنت 8 رکعات پڑھنا ہے۔ عزیزان محترم، آپ سماعت کر رہے ہیں توبہ اور استغفار کے حوالے سے اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے اور بندہ اللہ کا محبوب بن جائے، اس سے بڑھ کر بندے کو کیا نعمت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے ان بندوں سے جو اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرتے ہیں، جو پاک اور صاف رہنا چاہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ٹائٹل اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، وہیں یہ ٹائٹل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کرنے والے کو عطا فرمایا ہے کہ جو سچی توبہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، جو محنت کرتا ہے، کماتا ہے اور کسی اور پر بوجھ نہیں بنتا، خود اپنے پیٹ کے معاملات اور رزق کے معاملات کو اس کے لیے کوشش کرتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی کوشش کرتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کماتا ہے، ایسے نوجوان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔ عزیزان محترم، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ وہ لوگ جب کوئی برائی کا کام کرتے ہیں یا اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں، ذکروا اللہ، تو ان کو اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ مومن اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے، جب بھی اس سے کوئی بڑا گناہ ہو جائے فوری اس کو ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، خشیت اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے کہ نہیں معلوم کہ موت کب آئے گی، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور ہر گناہ کا حساب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ اللہ تمام گناہوں کے بارے میں سوال کرے گا، یہ مومن یقین سے جانتا ہے۔ اس لیے مومنین کا معاملہ یہ ہے، ان کی صفت اور ان کی حالت یہ ہوتی ہے، جب کوئی گناہ کا کام ان سے ہو جاتا ہے یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکروا اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی بخشش اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے گناہوں کو بخشنے والا سوائے اللہ کے؟ اللہ ہی گناہوں کو بخشتا ہے، اللہ ہی گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور مومنین کا یہ شیوا اور ان کی یہ علامت بتائی گئی کہ وہ جب گناہوں کے کام کرتے ہیں تو اس پر اصرار نہیں کرتے۔ اگر کسی وقت دانستہ نادانستہ طور پر
جانتے بوجھتے یا نہ جاننے کی صورت میں غلطی سے نفس کی خواہشات میں مغلوب ہو کر اگر انسان بشری تقاضے کی وجہ سے کوئی مومن اگر اس سے کوئی گناہ کبیرہ ہو بھی جاتا ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اس پر ڈٹا ہوا نہیں رہتا ہے، وہ اس پر جمع ہوا نہیں رہتا ہے، بلکہ فوری اسے اللہ کی یاد آتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ عزیزان محترم، جب کوئی بندہ توبہ نہ کرے، مغفرت طلب نہ کرے، استغفار نہ کرے، بلکہ گناہوں پر ڈٹا ہوا رہے، جمع ہوا رہے، تو کیا ہوتا ہے؟ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی مومن بندہ گناہ کرے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ آ جاتا ہے اور ایک سیاہ ڈاٹ اس کے دل پر لگا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سیاہ ڈاٹ کو میٹ دیتا ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے، گناہ پر پھر گناہ کرے، گناہ پر پھر گناہ کرے اور مسلسل گناہ کرتے ہی جائے تو اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب مکمل دل سیاہ ہو جاتا ہے، اب نہ کوئی آیت کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے، نہ کوئی حدیث کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے، نہ کوئی نصیحت کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جس کو قرآن کریم میں زنگ سے تعبیر کیا گیا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے کرتوتوں نے زنگ پیدا کر دیا ہے۔ اب وہ زنگ آسانی سے نہیں جائے گا۔ زنگ کیسے جائے گا؟ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے سے زنگ جائے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کثرت سے پڑھنے سے جائے گا، سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر کثرت سے پڑھنے سے جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے سے جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں تڑپنے سے جائے گا، اور سچے پکے طور پر سچی پکی توبہ اور استغفار کرنے کی صورت میں وہ زنگ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، اپنے گناہوں پر نادم رہیں، سچی پکی توبہ کریں اور عزم کریں کہ دوبارہ ہم گناہ کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین ایک کالر لائن پر موجود ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت بھائی آپ کو لاکھوں سلام۔ ماشاءاللہ، جھارکھنڈ سے یاسین بھائی۔ ہاں ماشاء اللہ، بہت خوشی کی بات ہے۔ ہر 3 دن سے فون نہیں لگ رہا تھا، حضرت تو آج لگ گیا۔ تو ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ بھائی کیا غفلت ہو گئی، ہم سے کوئی ناراضگی تو نہیں کہ کال نہیں کر رہے ہیں بھائی آپ؟ نہیں ایسا کچھ نہیں، آپ تو اتنی محبت ہے۔ معلوم نہیں بھائی، برملا کچھ کہہ دیتے ہیں، کوئی بات ہو جاتی ہے، زبان لغزش ہو جاتی ہے تو ناراض بھی ہو جاتے ہیں لوگ۔ آپ کے منہ سے تو خالی مٹھاس رس بولتے ہیں، آپ سے کوئی دکھ کرے گا تو بے مطلب کا آدمی ہو وہی ایسا کر سکتا ہے، انسان آدمی آپ سے ایسا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ بچائے رکھے ہر طرح سے۔ پوچھنا تھا حضرت جی، کہ جتنے صحابہ کرام گزرے سب سے دولت مند کون تھا؟ کس نے اللہ کے راہ میں زیادہ دھن کو لٹایا؟ سب سے غریب صحابہ کون تھا؟ اور ابھی دوسرا سوال میرا ہے کہ آیت اللہ خمینی کو شہید کر دیا گیا تو سعودی عرب امریکہ کا ساتھ کیوں دے رہا ہے؟ یہ میرا سوال تھا۔ سعودی عرب امریکہ کا ساتھ کیوں دے رہا ہے، یہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ بس ہم لوگ دعا کر سکتے ہیں، ہماری جو ہے قصدہ حالی ہے، زباں حالی ہے کہ ہم بس ایمان والے ہیں، سب کے لیے اللہ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ جو ہے سارے ایمان والوں کو، تمام مسلمانوں کو اللہ حفاظت میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے۔ جو بھی معاملات رونما ہو رہے ہیں اللہ اس میں ہماری مدافعت فرمائے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بات کرتے ہیں مفتی صاحب سے، اس سوال پر بھی روشنی ڈالنے کے لیے کہتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جھارکھنڈ سے جوائن کیا۔ اور بھی کالر لائن پر موجود ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون، کہاں سے؟ میں شعبان میمن بول رہا ہوں، ممبئی سے۔ میرے بھائی آواز بہت آہستہ آ رہی ہے آپ کی، یا تو آپ وہ جگہ سے تھوڑا سا موومنٹ کیجئے، سگنل صحیح آئیں گے، یا تھوڑا سا لاؤڈ فرمائیے۔ شعبان میمن بول رہا ہوں، ممبئی سے۔ جی بتائیں، کیا سوال کیجیے گا؟ ولی اللہ کے متعلق میں قرآن شریف میں اللہ نے کیا فرمایا وہ جاننا تھا۔ کیا قرآن شریف کا کیا کہہ رہے ہیں؟ ولی اللہ کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ ولی اللہ کے بارے میں، ٹھیک ہے، قرآن شریف میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ممبئی سے۔ آپ کی آواز بہت دھیمی آ رہی تھی، میں سمجھ نہیں پایا۔ اور بھی کالر لائن پر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کون، کہاں سے؟ منگل شیخ شہبان۔ جی فرمائیں، سوال بتائیں۔ ہمارے
से एक सवाल करते पैसे उससे सोना खरीदी थी महीना तो उसे काटना। ज़रा सा सवाल ठीक से बता दें आप, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, आवाज़ ब्रेक हो रही है आपकी। हमारे पास रकम थी 4 लाख, हमें सोना खरीदे थे, वो महीना छुआ थे, उसे ज़कात काटना थी। आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं सुनने से कासिर हूँ। ज़कात के बारे में आप कुछ कह रहे हैं, मुझे इतना समझ में आया बस। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और ये सवालात जो आए हैं हज़रत से दरख्वास्त से, सहाबा किराम से मुताल्लिक़ भाई साहब ने सवाल किया था झारखंड से। और दूसरा सवाल ये था कि अमेरिका का साथ सऊदी अरबिया क्यों दे रहा है ईरान के ताल्लुक़ से। अब ये तो पॉलिटिकल इशू है, इस पर हम क्या बात करते हैं। मुफ्ती साहब फिर भी रोशनी डालें, भाई साहब ने जैसा कहा है, और दूसरे सवालात के भी जवाब अता फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे ज़्यादा कौन से सहाबी ने अल्लाह की राह में ख़र्च किया है, इस हवाले से पूछा गया। देखिए, मुख्तलिफ़ सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के नाम इसमें हैं। हज़रत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदुना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और भी कई सहाबा हैं जिनको अल्लाह ताला ने अल्लाह की राह में ख़र्च करने का अल्लाह ताला ने मौका इनायत फ़रमाया है, शरफ़ अल्लाह ताला ने अता फ़रमाया है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाज़ औक़ात में अपना सारा माल अल्लाह ताला की राह में क़ुरबान कर दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर निछावर किया। आक़ाए दो जहाँ सरवर कौनो मकां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि आज तुम्हारे माल की इस्लाम को ज़रूरत है, दौलत की इस्लाम को ज़रूरत है। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि अस्बिक़ु अबा बकरिन इन सबक़्तुहु यौमा, कि अगर किसी दिन मैं अबू बकर से आगे बढ़ सकता हूँ तो आज का दिन है, आज अबू बकर से आगे बढ़ जाऊँगा। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी दौलत के 2 हिस्से किए। एक हिस्सा अपने घर में आपने रखा और दूसरा हिस्सा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आप लेकर आए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, अय उमर, घर में क्या रख कर आए हो? तो हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़रमाया, या रसूल अल्लाह, जो कुछ था उसके 2 हिस्से मैंने किए, आधा घर वालों के लिए रख कर आया हूँ और आधा आपकी बारगाह में लेकर आया हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, अय सिद्दीक़, तुम घर वालों के लिए क्या रख कर आए हो? तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़रमाया, या रसूल अल्लाह, जो कुछ था इस पोटली में सारी चीज़ों को बांध कर मैं आपके कदमों पे निसार करने के लिए लाया हूँ। पूछा गया, घर वालों के लिए क्या रख कर आए हो? आपने फ़रमाया, घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आया हूँ। ये तवक्कुल और ये यकीन और अल्लाह तबारक व तआला की राह में ख़र्च करने का ये जज्बा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पेश किया। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा, परवाने को चराग़ तो बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल बस। अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबाए किराम पर इस तरह करम फरमाया है। मज़ीद इंशाअल्लाह ताला इस पर गुफ्तगू की जाएगी। दीगर सवाल जो सऊदी अरब का जो था इस पर बात करेंगे इंशाअल्लाह, और भी मज़ीद बात करेंगे। और भी एक मुंबई से जो कॉल आया था, वलीउल्लाह के बारे में कुरान में क्या फ़रमाया अल्लाह ताला ने, इस पर भी बात की जाएगी। और जो अभी जो सवाल समझ में नहीं आ रहा था, बात तो उसकी वजाहत हुई है कि 4 लाख रुपए थे, सोना ख़रीदा था उन्होंने, और क्या इस पर ज़कात आयद होगी। इन तीनों सवालात के जवाब भी लेते हैं। एक कॉलर लाइन पर मौजूद है, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरम, कौन कहाँ से? मैं हैदराबाद चारमीनार से बात कर रहा हूँ। महबूब पाशा नाम है मेरा। जनाब अली, फरमाएं, सवाल बताएं। महबूब पाशा साहब सवाल बताएंगे। हेलो, आप लाइन पर हैं या डिस्कनेक्ट हो गए हैं? मैं लाइन पे हूँ जी, बताइए, सवाल बताइएगा। लोग दरगाहों पे जाते हैं कसरत से, क्या जाना मुनासिब है क्या? उसके बारे में मैं मालूमात करना चाहता हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने मैं चारमीनार हैदराबाद से ज्वाइन किया। आपके सवाल का जवाब जानेंगे। और भी कॉलर लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। नेटवर्क एयरटेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी
محترم خیریت سے ہیں آپ فرزانہ بہن؟ جی اللہ کا شکر ہے، ہم بہت اچھے ہیں اللہ جی کا اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ جی۔ ٹھیک آپ ٹھاک لوگ ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ جی کرم اللہ کا، دعا ہے جی الحمد۔ مفتی صاحب، مفتی صاحب بھی ٹھیک ہیں، نعت خواہ صاحب بھی ہیں، سب لوگ سلام عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی جی اللہ آپ لوگوں کو بھی سلامت رکھے، آمین اور آمین اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خصوصاً مفتی صاحب کو اور جتنا بھی ہے انتظامیہ منصف ٹی وی کا سبھی کو سلامت رکھے، آمین آباد رکھے۔ آمین آمین آمین۔ جی ہاں مفتی صاحب سے میری 3 سوال ہے۔ جی فرمائیں۔ جی پہلا سوال یہ ہے، مفتی صاحب سے کہیے کہ ہم کسی بھی چیز جیسے ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ دنیا میں انسان یہ سوچتی ہے، دنیا والا سے اگر کچھ مانگتے ہیں تو آدمی یہ سوچتے ہیں کہ چلو اتنا یہاں تک میری حیثیت ہے، یہیں تک میں رکوں، اور اللہ سے اگر کوئی چیز مانگے انسان وہاں پر تو ایسی نہیں یہ چیز نہ دکھا جائے کہ مطلب اتنی میری حیثیت ہے، اس سے آگے ہم نہ کچھ بولے۔ اللہ سے تو جو چیز چاہے انسان مانگے۔ ایک تو یہ سوال ہے مفتی صاحب سے، اور دوسرا سوال یہ ہے کسی دن اگر بھول کر کے نیت نہ باندھے روزہ کی تو روزے پہ کوئی اثر بھی پڑے گا؟ یہ تو 2 سوال ہو گیا۔ روزے میں کچھ بھول کر کھا لیں تو روزے پہ نہیں جی نہیں، ایسا تو نہیں ہوا کبھی، اللہ کا خاص رحمت ہے، یاد رہتا روزے کا۔ میں یہ کہہ رہی ہوں روزے میں اگر بھول گئے نیت نہیں کیے روزے کا، دل میں تو نیت ہے ہی تو میں رکھیے روزہ، اگر نیت نہیں باندھے تو روزہ پہ کوئی فرق بھی پڑے گا؟ یہ کہیے مفتی صاحب ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے، نیت نہیں کیے۔ ہاں جی تیسرا سوال کیا ہے بتائیں؟ تیسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہیے، اگر کوئی بھی بچہ سیانہ بچہ ہو یا بہت زیادہ بچہ ہو اور اس کے اندر بہت زیادہ ضد ہو تو اس کے لیے ہم کیا زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں ضد کے لیے تاکہ ان کی ضد کی عادت چھوٹ جائے؟ یہ پہلا والا سوال جو تھا، دنیا اور آخرت دونوں چیزیں اللہ سے مانگتے ہیں، ہر چیز اللہ سے مانگتے ہیں؟ جی اسی طرح ہر چیز مانگتے، میں یہ کہہ رہی ہوں انسان کا اگر کوئی چیز مانگتے ہیں تو آدمی یہ بھی دیکھتے ہیں اپنی حیثیت بھی کہ ہم اتنے ہی تک مانگے، اور اللہ سے اگر مانگے کسی بھی چیز کوئی بھی چیز تو بلا جھجک ہو سکتی ہے۔ یہ مفتی صاحب پوچھیے، چاہے وہ بھاری چیز ہو چاہے وہ ہلکی میں ہو۔ جی بہتر انشاءاللہ۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانیں گے، دیگر سوالات بھی ہیں انشاءاللہ، یہ تمام سوالات کے جوابات آپ کو دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین وقت ہو چلا ہے مختصر سے وقفے کا، آئیے چلیں وقفے کی جانب اس امید اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ اور ہم ساتھ ساتھ ہوں گے۔